پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں فرض تو ہو گئیں، 3 کیوں نہ ہوئی، 5 کیوں نہ ہوئی، 7 کیوں نہ ہوئی، 5 کے علاوہ کچھ ہوتی؟ علماء نے اس کو بھی جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 بنیادی حواس عطا فرمائے ہیں، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چھونا، چکھنا۔ تو یہ 5 حواس ہر بندے کو ملے ہیں۔ چھوٹے طالب علم اپنے پرائمری اسکول میں حواس خمسہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان حواس کے ذریعے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، میرے بندو تم 5 نمازیں روزانہ ادا کرو گے تو حواس خمسہ کا شکر ادا کرنے والے کہلاؤ گے۔ بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ 5 بنیادی ضروریات ہیں، ہر بندے کو چاہیے: کھانا، پینا، لباس، مکان، بیوی۔ یہ 5 بنیادی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندے کو زندگی گزارنے کے لیے ان 5 نعمتوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے 5 نمازیں فرض ادا کی، جو 5 نمازیں پڑھے گا وہ ان 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جائے گا۔ اور بعض علماء نے اس کا جواب اور خوبصورت دیا، وہ فرماتے ہیں کہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں جو ہر بندے پر آنی ہیں، نیک ہو یا بد ہو، ولی ہو یا نبی ہو، ہر ایک کے اوپر وہ مصیبتیں آنی ہیں۔ ان مصیبتوں میں سے بندے کو گزرنا پڑے گا۔ وہ کون سی 5 مصیبتیں ہیں؟ موت، قبر، حشر، پل صراط اور میزان۔ یہ 5 ایسے کیفیات ہیں، ان میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، میرے بندوں تم 5 نمازیں پڑھو گے، میں تمہارے لیے ان 5 مصیبتوں سے نکلنا آسان کر دوں گا۔ طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں تھیں تو پھر فجر کے وقت نماز کیوں فرض فرمائی گئی؟ علماء نے اس کا جواب دیا، ایک حکمت تو یہ کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو دن کی ابتدا میری یاد سے کر، میری عبادت سے کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ چنانچہ جو لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، اللہ ان کے ساتھ برکت کا معاملہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فجر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی پریشانی ختم ہوئی تھی۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو عشاء کے بعد کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، چھوٹی عمر کا بچہ کمزور دل ہوتا ہے، پھر جنگل تھا، تنہائی تھی، اور زیادہ پریشانی، پھر رات کا اندھیرا تھا، تو پریشانی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور کرنے والے سگے بھائی تھے تو پریشانی اور بڑھ گئی کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، جو میرے محافظ تھے وہ مجھے یہاں پھینک کے چلے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام بہت پریشان تھے اس اندھیرے میں، اور سوچتے تھے اب پتہ نہیں میں دن کی روشنی دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا۔ پریشانی میں وہ وقت گزرا، ساری رات گزر گئی، حتیٰ کہ صبح سحری کا وقت شروع ہو گیا، صبح صادق کا وقت جس کو کہتے ہیں۔ تو کنویں کے اندر تھوڑی سی روشنی آئی، تو یوسف علیہ السلام کو امید لگ گئی کہ نہیں، اندھیرا ختم بھی ہو سکتا ہے اور دوبارہ روشنی بھی میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے کرب کو بھی دور کر دے، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ کرب میں مبتلا ہیں سب کے کرب کو دور کر دے۔ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ آپ غور کریں، جو بندہ بیمار ہو، پریشان ہو، سحری کا وقت ایسا وقت ہے اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہسپتالوں میں کہتے ہیں مریضوں کی جو ہے وہ ریڈنگ ٹھیک ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کی شوگر کا لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کی کیفیات ٹھیک ہو جاتی ہیں، سکون ہو جاتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جس کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے سارا دن لوگ لوٹتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس گھر میں جب سحری کا وقت آئے گا سب سوئے پڑے ہوں گے، سکون آ جاتی ہے، سب کو نیند آ جاتی ہے۔
یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشان حال کی پریشانی کو اس وقت دور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تم بھی سحری کے بعد جب نماز ادا کرو گے میں تمہاری زندگی سے کرب اور پریشانیوں کو بھی دور کر دوں گا، تمہارے غموں کی جو تاریک رات ہے ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ خوشیوں کا اجالا پھر تمہیں دکھا دیں گے۔ پھر ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر ادا کی گئی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت تو یہ کہ میرے بندو، تم اس دھوپ کے وقت میں اپنے اللہ کی عبادت کرو گے، میں اس کے بدلے قیامت کے دن کی دھوپ سے تمہیں امن عطا فرماؤں گا۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا میرے بندو، دنیا میں چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے تو بڑے ہوتے ہیں، تم دکھا دو کہ تم سورج کی پرستش نہیں کرتے، جب وہ ڈھلنا شروع ہوگا تم اپنے رب کی عبادت کر کے بتا دو ہم موحد ہیں، ہمارا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر عصر کی نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ انسان کے نیک اور بد اعمال کو لکھتے ہیں، ریکارڈ بناتے ہیں۔ وہ صبح کے وقت آتے ہیں اور عصر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 12 گھنٹے کی سمجھ لیں، اور پھر عصر کے وقت دوسرے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، تو ڈے شفٹ ختم ہو گئی اور نائٹ شفٹ شروع ہو گئی، پھر دوسرے فرشتے ساری رات رہتے ہیں اگلے دن فجر تک۔ تو عصر کا وقت وہ وقت ہے جس وقت چاروں فرشتے ایک وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے نماز فرض فرمائی، میرے بندو تم عصر کی نماز ادا کرو گے، تمہاری نماز پڑھنے پر زیادہ فرشتے گواہی دیں گے، میرے لیے تمہیں بخش دینا آسان ہو جائے گا۔ پھر عصر کا وقت وہ وقت ہے جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ اب یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا اور تیسرا رات کا اندھیرا۔ 3 اندھیرے، یعنی اندھیرے پر اندھیرا، اس کے اوپر پھر اندھیرا، اب کتنا گپ اندھیرا ہوگا۔ تو یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا کہ میں مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلوں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے سامنے استغفار کیا، تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی تسبیح کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا، مچھلی میرے یونس علیہ السلام کو پیٹ سے باہر نکال دے۔ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے عصر کے وقت سمندر کے کنارے کے اوپر لا کر ڈال دیا تھا۔ تو عصر کی نماز اس لیے فرض کی گئی کہ اے میرے بندو تم عصر کی نماز پڑھو گے تو تم بھی کئی مرتبہ مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہو۔ کئی بندے قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوتے ہیں، قرض ادا ہی نہیں ہوتا۔ کئی بندوں کا کاروبار ایسا اٹکا ہوا ہوتا ہے، چلتا ہی نہیں، ٹکرے مارتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، کاروبار آگے بڑھتا ہی نہیں، ایسے لگتا ہے حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے۔ اللہ نے فرمایا جب تمہیں بھی مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی، عصر کی نماز ادا کرنا، میں تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دوں گا۔ پھر مغرب کی نماز اللہ نے اس لیے فرض فرمائی، اس میں حکمت علماء نے لکھی کہ اے میرے بندے تم نے سارا دن گزارا، کاروبار کیا، لوگوں سے ملے جلے، تم سے آنکھ نے خطا کی، زبان نے خطا کی، غیبت ہوئی، جھوٹ بولے، بہت سارے گناہ ہو گئے۔ اب اگر تم مغرب وقت نماز ادا کرو گے تو پورے دن میں تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، میں اس مغرب کی نماز کے بدلے تمہارے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس لیے مغرب کی نماز کے وقت انسان پورے دن کے گناہوں سے گویا تو طائب ہو جاتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز اللہ رب العزت نے اس امت پر فرض فرمائی، باقی امتوں پہ باقی نمازیں تو فرض ہوئیں، عشاء کی نماز کسی امت پر فرض نہیں ہوئی۔
یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اللہ نے ان کو عشاء کی نماز بھی عطا فرما دی. اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء نے لکھا حکمت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو معراج عشاء کی نماز کے بعد عطا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے عشاء کی نماز ادا کی اور آپ کو میں نے معراج عطا فرما دیا. آپ کی امت عشاء کی نماز ادا کرے گی، میں ان کو روحانی معراج عطا فرما دوں گا. طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی رکعتیں 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ رکعت 1 ہوتی، 6 ہوتی، 7 ہوتی، اور کوئی تعداد ہوتی، آخر 2، 3 اور 4. فجر کی فرض نماز 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت فرض جو ہے، آخر یہ 2، 3، 4 رکعتوں میں کیا حکمت ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے فرشتوں کا تذکرہ کیا. فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو پرواز کے لیے اللہ نے 2 پر عطا فرمائے، 3 پر عطا فرمائے، 4 پر عطا فرمائے. فرمایا میرے بندو تم 3 یا 4 رکعتیں ادا کرو گے تو میں بھی تمہیں روحانی پرواز اسی طرح عطا کروں گا جس طرح میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہوں. طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ 17 رکعتیں فرض کیوں ہیں؟ فرض اور واجب ملا کر دیکھیں، 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر 6، 4 رکعت عصر 10، 3 رکعت مغرب 13 اور 4 رکعت عشاء، تو کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ تو 17 رکعتیں فرض کیوں ہیں بھائی؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 17 چیزوں کا دیدار عطا کیا تھا. 8 جنتیں، 7 آسمان، تو 8 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 8 اور 7 15، اور عرش اور کرسی، تو کل کتنے ہو گئے؟ 17 چیزیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہم کو 17 چیزوں کو دکھائی تھیں، ان کے راز کھولے تھے. میرے بندو تم 17 رکعتیں ادا کرو گے، میں تمہارے اوپر روحانیت کی دنیا میں ان چیزوں کے اسرار و رموز کو کھول دوں گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.